اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ سورۃ النساء آیات 146 اور 147۔ ان آیتوں کا بھی تعلق آیت نمبر 144 اور 45 کے ساتھ ہی ہے کہ وہاں یہ بات کہی گئی کہ منافقین کے لیے جہنم میں بہت ہی نچلا درجہ، بلکہ سب سے نچلا درجہ جسے الدرک الاسفل کہا گیا تھا، وہ ان کا مقام ہے۔ لیکن ان منافقین میں سے بھی الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا، اور مضبوطی سے انہوں نے پکڑ لیا، باللہ، اللہ کو، یعنی اللہ کی رسی کو، واخلصوا دینہم، اور انہوں نے خالص کیا اپنا دین، للہ، اللہ کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ طائب ہو جائیں، جو پچھلی عمر میں ان سے لغزشیں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، دوغلا پالیسی انہوں نے اپنائی رکھی، اس سے وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ واصلحوا، نمبر 2، وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، آئندہ وہ ایسی روش نہیں اپناتے جو ان کا سابقہ چلن تھا۔ اور نمبر 3، واعتصموا باللہ، کہ وہ اللہ کی رسی یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں، اور پھر ساتھ ساتھ واخلصوا دینہم للہ، وہ اپنے دین کو خالص کر دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ تو جب انسان اپنی تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کر لیتا ہے تو پھر وہ اخلاص ہو جاتا ہے، وہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز مطلوب ہے ایمان کے اندر، کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے انسان اعمال کرے، اور پھر خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کرے، تو یہ دین کو خالص کرنا ہوگا۔ اب جن کے اندر یہ 4 صفات موجود ہوں گی، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ ہوں گے اہل ایمان کے ساتھ، یعنی ان کا درجہ اور ان کا مقام بھی اہل ایمان کے ساتھ ہی ہے۔ فَأُولَئِكَ، پس وہ لوگ، مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ، اور پھر اللہ تعالیٰ، سوف یؤتی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، کن کو؟ المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ کہ ایسے لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اعتصام باللہ کر لیا اور اپنے دین کو خالص کر دیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے بھی نوازیں گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اور اللہ تمہارے عذاب سے کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنے والے اور ایمان لانے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ایک ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک ماں تو مجبور ہوتی ہے، اور بچہ نالائکی بھی کرے، کوئی غلط کام بھی کرے، تو ماں کی ممتا، ماں کا محبت اور خلوص اس کے لیے کم نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماں کی طرح مجبور قطعاً نہیں ہے۔ جب بندہ کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو، بلکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ اور ایمان لانے والے بن جاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی قدردان ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ فلسفہ دین کے اعتبار سے شکر ہی سچے ایمان کا سرچشمہ ہے۔ نیز یہ کہ
بعض مرتبہ نسبت کے بدل جانے سے الفاظ کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ شکر کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کے معنی قبول کرنے والے کے ہوتے ہیں اور قدر کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ان کو عطا کی ہوئی ہیں وہ اس پر شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اور نعمتوں کا شکر حقیقت میں اللہ کی بندگی سے ہی ہو سکتا ہے، صرف زبانی نہیں، بلکہ جس بھی کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو انسان کرتا ہے، اور جس کام سے بھی اللہ نے روک دیا ہے اس سے انسان رک جاتا ہے۔ تو یہ شکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے خاص اور شاکرین بندوں میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔